بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ایک اونٹ کی چوری کا واقعہ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس میں درود پاک کی برکت بھی شامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، سکپ نہ کریں اور کمنٹ میں کن فیکون ضرور لکھیں۔ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور دوسرے شخص کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اور دو گواہ بھی لے آیا۔ ان دونوں نے گواہی بھی دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ فرمایا تو مدعا علیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونٹ کو حاضر کرنے کا حکم دیجئے، پھر اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ وہ اونٹ کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اونٹ آیا۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، اے اونٹ، میں کون ہوں اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اونٹ فصیح زبان سے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حقیقتاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، کیونکہ مدعا منافق ہے اور دونوں گواہ بھی منافق ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی کی بنا پر میرے مالک کا ہاتھ کاٹنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس مصیبت سے بچا لیا؟ عرض کیا، حضور، میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، وہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل پر قائم رہ، اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے یوں ہی بری کر دے گا جیسے تجھے ہاتھ کٹ جانے سے بری کیا۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں اور تختی میں گود میں تھی۔ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم رویہ میں دیکھا کہ خالی زمین میں ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پہ موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ارشاد کیا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے اپنے دائیں طرف ایک نوجوان کو جو نہایت حسین و جمیل تھا دیکھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا اور مجھے شوق و انگیز ہوا کہ میں اس کا نام و نسبت پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسبت کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کو میرا نام و نسبت معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا، میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا نام رومان ہے اور میرا نسبت یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا، تجھے 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام و نسبت کیا ہے؟ یہ سن کر کہا، اے اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام سے ہوں۔ پھر میں نے تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی یہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آدمیوں میں کیوں آئے ہیں؟ فرمایا، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ ہمیشہ صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنی کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن کے ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے اور میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ تب فرشتے نے 2 جنوں کو آواز دی، وہ جن اور جنیاں فوراً حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔
تو جنوں نے عرض کی یہ شخص چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے، ہمیں اس پر قدرت نہیں، یہ تو قضا کے سامنے حائل ہونے والی بات ہے جو ناممکن ہے۔ مجھے یہ سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہہ دیا مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس فرشتے نے عرض کی حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون ہے؟ فرمایا ان میں جبرائیل علیہ السلام، مکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا آپ مجھے جبریل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی اے اللہ تعالیٰ کے بندے میں جبرائیل یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد و درجہ حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے دعائے خیر کی طلب کی، آپ نے دعا فرمائی۔ تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا تیرے سامنے ایک بیہودہ امر آئے گا، اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرو۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں مکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یک لخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے میں ہوں مکائیل۔ میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ فرمایا عدل کرو اور عہد پورے کرو۔ میں نے سوال کیا کہ سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کے چہرے پر نور تھا۔ میں نے آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر طلب کی۔ انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعہ یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں۔ یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتویں زمینوں کے نیچے تک ہیں۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دسے گئے۔ تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں آ جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعہ اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا دنیا کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ میں نے واسطہ دے کر عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل۔ میں حاضر ہوا اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ آخر میں نے ایک التجا پیش کی کہ حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پہ نرمی کریں۔ فرمایا ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ میں نے کہا حضور آپ مجھے کوئی مفید نصیحت کریں۔ فرمایا لذتوں کو توڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی ڈالنے والی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہوں میں انعام کرے گا۔ آمین۔